بالیقین اس ماہ مبارک کو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم حسنی و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے، اور بہت سے صالحین مقربین اس ماہ مبارک میں دنیا سے گئے، لیکن اس مہینے کے ساتھ آپ کا بھی ایک تعلق ہے وصال مبارک سے۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ اپنے تربیتی اسلوب کے مطابق اور ترتیب کے مطابق آج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر کے جو مقام اور منصب حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظیم ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، علامہ حیثمی علیہ الرحمہ خصوصی طور پر فرماتے ہیں نزہۃ الخاطر الفاتر کے اندر کہ جس طرح بارش کے قطرے ہیں ان سے بھی زیادہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں اور کرامتیں ہیں۔ اب ایک ایسا مرد کلندر جس کی شانیں، جس کی کرامتیں اتنی کثیر مقدار میں ہوں، وہ یقیناً بہت بڑے مرتبے اور منصب کا مالک ہے، بہت بڑی شانوں والا ہے۔ اب اہم بات یہ نہیں کہ ہم اس پر ہی غور رکھیں کہ ان کی کیا کیا شانیں ہیں، اہم بات یہ ہے سب سے زیادہ کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا یہ سمجھ لیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح مجھ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پر اللہ تو نے خصوصی انعامات فرمائے ہیں۔ اب اللہ کے خصوصی انعامات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کو ایمان مل جائے، یہ بھی انعام ہے۔ ایمان کے بعد اس دین متی کو سمجھنے کی توفیق مل جائے، یہ بھی انعام ہے۔ اور سمجھنے کے بعد اس دین پر عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور توفیق اللہ عطا فرما دے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائیں، آپ کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، آپ کو علم و عرفان کی دولت سے بھی نوازا، اور آپ کو اس علم اور عرفان پر سمجھ کر مکمل عمل کرنے پر بھی آپ کو تیار رکھا۔ اس دولت عملیہ پر بھی آپ کو اللہ نے توفیق کامل عطا فرمائی۔ اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو یقیناً ہم میں بہت سی کمیاں، بہت سی خامیاں، بلکہ ہم مکمل ہمارے وجود خامی کا مجسمہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب انسان جتنا بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی ذمہ داریاں بھی اس پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر قرآن کو بھیجا، نازل کرنا چاہا، پہاڑ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ پاک نے درختوں کو یہ کہا، اللہ پاک نے آسمانوں پر پیش فرمایا، اللہ پاک نے زمینوں پر پیش فرمایا۔ اتنی بڑی زمین اور طاقتور آسمان اپنی تمام تر بلندی اور عظمتوں کے ساتھ اس قرآن پاک کو نہ اٹھا سکے۔ اسے کس نے اٹھایا؟ انسان نے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت اور طاقت رکھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے کو پتہ چل جائے میرے سینے میں کتنی طاقت ہے تو زمین کو تانگا بنا کر کھینچ کر لے جائے، اور شیر کو پتہ چل جائے میرے پنجے میں کتنی طاقت ہے تو ہاتھی کے سر میں مار کے اسے گرا دے۔ جیسے ان کو اپنی طاقتوں کا پتہ نہیں، انسان کو بھی، اپنے تمام انسانوں کو بھی اپنی طاقتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ انسان تو وہ بھی تھے کہ جب ان کے بدن سے کپڑا ہٹا، سورج کی سخت تمازت اور سخت شعاعیں بدن پر پڑی اور بدن کو جلن محسوس ہوئی، ان اولیاء نے گرا کر سورج کو کہا، سورج اپنی آنکھوں کو، یہ جو تیزی کے ساتھ تو ہمیں گھور رہا ہے اور یہ روشنی تو زمین پر تیز پھینک رہا ہے، اس روشنی سے باز آ جا، اپنی شعاعوں کو سمیٹ لے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ میں جلال میں آؤں، تیری روشنی کو کھینچ دوں اور تو ہمیشہ کے لیے اس روشنی کے لیے ترس جائے۔ ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں۔ سمندر کنارے وضو فرما رہے تھے، سمندر کی ایک چھل آئی زور کی اور لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے اوپر گری، آپ کا بدن بھیگ گیا، کپڑے بھیگ گئے، آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا سمندر اپنی لہروں کو واپس لے جاؤ، یہ دوبارہ چھل میرے اوپر نہ ڈال دینا، ایسا نہ ہو کہ تو ہمیشہ کے لیے پانی کے قطروں کو ترس جائے۔ سمندر کو چیلنج قلندر پاک کا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقتیں عطا کر دی ہیں اور وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو انہوں نے اس طاقت کا صحیح مقام پر اور صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ اب کسی جوان کے ہاتھ میں آپ کو لاڑی پکڑا دیں جی لکڑی کاٹے، وہ جوان کاٹنا نہ جانتا ہو، دو چار مارے گا، وہ جو کلاڑی کا پچھلے والا دستہ ہوتا ہے اسی توڑ دے گا، جانتا نہیں نا چلانا، طاقت تو ہے، طریقہ نہیں ہے۔ اب کسی بزرگ کو آپ دے دیں کلاڑی کہ جاؤ جی درخت کاٹ ڈالو، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ کاٹ نہیں سکتا، اسے چلانا آتا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں۔ جوان کے پاس طاقت ہے، چلانے کا طریقہ نہیں۔ انسان کے پاس طاقت ہے، بس اس کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے۔ خالق کائنات اسی کے لیے تیار فرما رہا ہے، ہم نے طاقت تمہارے اندر ڈال دی ہے، اب اسے استعمال کرنے کا طریقہ میرے محبوب سے سیکھ لو۔ اب جو سیکھ لیتا ہے وہ پھر کامیاب اور طاقتور کہلاتا ہے، اور جو نہیں سیکھ پاتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب انسان کتنے بڑے بڑے خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا عاد کی قوم کے بارے میں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیں اللہ نے بنائی کہ ان جیسی قومیں کائنات کے کسی شہر اور بازار میں نہیں بنائی، دنیا کے کسی خطے میں ایسی قومیں نہیں، لیکن ان کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں تھا، اپنی طاقت کا شعور نہیں تھا، ناکام ہو گئے، اور ایسے ناکام ہوئے اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، گھر بنایا کرتے تھے، ناخنوں سے پتھر کو ایڑی مار کے توڑ دیتے تھے، پہاڑ کو انگلیوں سے چھین لیا کرتے تھے، راستے بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقتور بڑے قد والی قوت والی قومیں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی طاقت کو نہ سمجھا اور وقت کے نبی کے طریقے کو نہ اپنایا تو خلاق عالم نے پھر ان کا جو حشر کیا، علماء کہتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، یہ جو گندم کو گہایا کرتے تھے بیلوں سے، یا یہ دھان کی چاول کی فصل پریالی کو گہایا کرتے تھے بیلوں کے ساتھ، تو گہانے کے بعد اس بھوسے کا کیا حشر ہوتا تھا، کتنی باریک توڑی بن جاتی تھی، کتنا باریک بھوسا بن جاتا تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا اس سے بھی زیادہ ناکارہ اور بیکار ہم نے ان لوگوں کو اس وقت کیا جب وقت کے نبی کو انہوں نے ستایا،
اور طریقے کو استعمال نہ کیا. طاقت تو ہم نے دے دی لیکن انہوں نے اس طاقت کا صحیح استعمال نہ سیکھا, وقت کے نبی کی تابعداری نہ کی, تو ہم نے پھر ہواؤں کو بھیجا اور ہواؤں نے کیا کیا, تیز ہوا آئی, انہوں نے ان کے وجودوں کو اٹھایا, پہاڑوں سے ٹکرایا, پھر وجودوں کو اٹھایا, پہاڑوں پر دے دے کر مارا اور ایسا حال کر دیا جس طرح چڑیا کے گھونسلے کے تنکے ناکارہ بیکار اور بے وزن ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس طرح ہم نے ان کے وجودوں کو بیکار اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. فدمرناہ تدمیرا, ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالا ہم نے ان کے وجودوں کو. اتنی طاقتور قوم, انہوں نے جب اپنی طاقتوں کو نہ سمجھا اور وقت کے نبی سے طریقہ نہ سیکھا طاقت استعمال کرنے کا, وہ غلط طاقت استعمال کر بیٹھے. جو نبی طاقت کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتانے آئے ہیں انہی نبیوں کے خلاف ورزیاں کی, انہی کو ستایا. ایک ایک وقت میں زمین پر روایات میں آتا ہے 400 نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا. اتنا ظلم, اتنا جبر کیا, اللہ کے نبیوں کو ستایا. جو آئے ہیں صرف تربیت کرنے, جو آئے ہیں اللہ سے ملانے, جو آئے ہیں رب کا پیغام سکھانے, انہی کی مخالفتیں کی قوموں نے. پھر اللہ کے عالم نے ان کا ایسا حشر کیا. آج بھی عبرت ہے ان لوگوں کے وجود اور ان کی داستانیں. آپ جائیں مصر کے علاقے میں, احرام مصر, آپ دیکھیں گے ان کے وجود آج بھی اسی طرح پڑے ہیں. نہ تو ہواؤں نے ان کے وجودوں کو ختم کیا, مٹی کے وجود ہے, نہ تیز بارشوں نے ان کے وجودوں کو گلایا, نہ آندھیوں نے انہیں اڑایا, نہ ریت کے تودوں سے وہ دبے. آج بھی اسی طرح ان کے وجود موجود ہیں, کیونکہ قصص الاولین مواعظ الاخرین, پہلوں کے عبرت کے قصے بعد والوں کے لیے نصیحت ہوتے ہیں. اب اللہ نے ان قوموں کو عذاب سے دوچار کر کے حبیب علیہ السلام کی قوم کو آخر میں اس لیے بھیجا, حبیب علیہ السلام کو اس لیے بھیجا, میرے محبوب اپنے محبوبوں کو بتانا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ نافرمانی کرنے پر ہم نے کیا سزائیں رکھی ہیں, انہیں کیسے کیسے عذاب دیے ہیں. میرے محبوب ہمیں تجھ سے بھی پیار ہے, تیری وجہ سے تیری امت سے بھی پیار ہے, لہذا اپنے امتیوں کو خبر دے دینا, اپنے امتیوں کو بتا دینا کہ وہ لوگ پہلوں کو, ان کے انجام کو, ان کے ساتھ ہوئے حشر کو دیکھ لینا اور گناہ چھوڑ دینا تاکہ تم بھی اسی قسم کے عذاب سے بچ جاؤ. یوں تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کے لیے فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے محبوب آپ جب تک ان میں ہوں گے تمہارا رب ان کو عذاب نہیں دے گا. اب دیکھو معراج پر جا کر واپس تشریف لے آئے, حبیب کو خیال تھا میرا امتی کوئی الجھ نہ جائے, یہ گناہ تو کریں گے, ان پر عذاب ان جیسا نہ آ جائے, ہوائیں ان کو اٹھا اٹھا کر پہاڑ اور دیواروں سے نہ ٹکرائیں, پانی کا عذاب ان پر نہ آ جائے, ٹڈیوں کا, مینڈکوں کا عذاب ان پر نہ آ جائے, خون کا عذاب ان پر نہ آ جائے, جوؤں کا عذاب ان پر نہ آ جائے, ان کی فصلوں پر قحط نہ آ جائے, آسمان سے بارش نہ روک لی جائے, ان کی زمین کو بے آب و گیا اور سبزے کے بغیر نہ کر دیا جائے. اللہ کے عالم کے حبیب نے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا. میرے اللہ تو نے مجھے بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں, لیکن مجھے اپنی امت کا بھی بڑا خیال ہے, اپنے امتیوں سے بھی بڑا پیار ہے. میرے اللہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا, نہ دنیا میں انہیں تنہا چھوڑوں گا. اسی لیے مدینہ طیبہ میں آپ نے اپنا روضہ مبارک بنوایا, اور نہ ہی میدان حشر میں چھوڑیں گے, نہ ہی جنتوں کے اندر چھوڑیں گے. حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ رکھا, اپنی محبت کے سائے میں رکھا, اور وہ تمام تر طریقے بتا دیے کہ مجھ تک اور مجھ سے فیض پانے کے طریقے یہ ہیں کہ مجھ تک تم اس طریقے سے پہنچ جانا, میری اتباع کرنا, میری تعلیمات کو سیکھنا اور عمل کر کے مجھ محمد کے ساتھ جڑ جانا, میں تمہیں رب کریم سے جوڑ دوں گا. اب یہ طریقہ جس نے اختیار کیا اس کی سچی اور صحیح طاقت دنیا نے پھر دیکھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے ایک مرید کی بیٹی پر جن آ گئے تھے.
बहुत से मौलवियों को दिखाया, वो जिन ना जा सके उनके वजूद से। वो शख्स एक दिन इसी तरह बगदाद शरीफ के करीब से गुजर रहा था। किसी ने कहा, आओ यहाँ एक मर्द कलंदर रहते हैं, चलो हाजिरी देते हैं। ये मुरीद भी गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में जा पहुंचा। जैसे ही गया, इन्होंने कुछ करामतें आपकी देखी, फौरन अर्ज कर बैठा, हुजूर मेरी बेटी है, उसे जिन्नों ने पकड़ा हुआ है काफी देर से, आप शफकत फरमाएं कि वो जिन उन्हें छोड़ दें। आप फौरन मुराकबे में गए, आपने जिन्नों के सरदार को बुलाया, यहां आओ हमारे दरबार में। जिन्नों का सरदार गौसे पाक के दरबार में हाजिर होता है। आपने फरमाया, हमारे मुरीद की बेटी को किसी जिन ने जकड़ लिया है, तुम्हें होश नहीं, तुम्हें हमने सारे जिन्नों का सरदार बनाया हुआ है, जाओ अभी तलाश करके लेकर आओ, हमारे दरबार में उसे लाकर सजा दो। जिन्नों का सरदार हाथ जोड़ता हुआ, माफी मांगता हुआ, लरजता कांपता हुआ, घबराता डरता हुआ वापस भागा। फौरी तौर पर ऐलान कर दिया, चारों शाने चारों तरफ ऐलान कर दिया, किसने फुला शख्स की बेटी को पकड़ा है। बस उस जिन को, वो उसने जब देखा कि मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, दरियाओं के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन जिन्नात भी जो पीछे पकड़ने गए हुए थे, उन्होंने भी उसको वहां से लाकर पकड़ा और पकड़कर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु के दरबार में खड़ा कर दिया। आपके दरबार में जब पेश किया, आपने फरमाया, तुझे पता नहीं था ये हमारे मुरीद की बेटी है और तू इसे तंग करता है। उन्होंने कहा, हुजूर मुझे पता नहीं था, मैं माफी चाहता हूं, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। आपने फरमाया, जाओ हमारे इलाके से निकल जाओ, क़यामत तक के लिए जो हमारे नाम का वसीला दे, कोई जिन अगर उस तक पहुंच गया हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐलान कर दिया आपने, और जिन्नों के बादशाह को भी बता दिया, जाओ तमाम आलम में ऐलान कर दो। गौसे आजम अब्दुल कादिर ने ऐलान किया है, क़यामत तक हमारे मुरीदों में जिसको भी जिन्नों ने तंग किया, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु से सच्चा प्यार करने वाले जो हो, सच्चा प्यार करने वाले जो होते हैं, बस गौसे पाक का नाम लेते हैं, जिन्नों वाले पर कान में फूंक देते हैं, इधर के कान से फूंक लग रही होती है, उधर से जिन भाग रहा होता है। अल्लाह अकबर। ये मकाम कैसे मिला, ये मकाम कैसे मिला? ये अहम सबक था जिसे मैं बता रहा हूं। ये मकाम उन्होंने 25 साल दरख्तों के पत्ते खाकर हासिल किया। ये मकाम उन्होंने 40 साल तक दरख्तों के पत्ते, जमीन की घास, सूखी रोटियां और लोगों का बचा हुआ खाना उठा उठा कर खा खा कर तब जाकर ये मकाम हासिल किया। आपकी गर्दन सब्जा खा खा कर, चारा खा खा कर, घास खा खा कर सब्ज रंग की हो गई थी, तब जाकर ये मकाम मिलता है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं मकाम मिल जाता। सारी रात सोए, सारा दिन कारोबार करे, ना अल्लाह के घर आकर नमाज पढ़े, ना तिलावत कुरान पढ़े, और ना ही हम अल्लाह वालों से मिले, ना उनके पास बैठे, ना उनसे कुछ सीखें। ऐसे नहीं मिला करता ये मकाम। 40 साल तक आपने ईशा के वुजू से फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ाई है हम में कोई ऐसा जिसका एक हफ्ता भी ऐसा गुजरता हो कि उसने ईशा के वुजू से फजर पढ़ी हो? नहीं। तो फिर हमें ऐसे कैसे मिल सकता है मर्तबा, इतना आला मकाम? अब आए, मैं आपको थोड़ा तरतीब देने लगा हूं। जब इनको रब्बे करीम ने इस मनसब के लिए चुन लिया था, तो फिर आपका मकाम कितना आला व बाला था। उलमा ने लिखा, जिस वक्त हबीब अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा के पेट में थे, उस वक्त खल्ला के आलम ने कायनात के अंदर मुनादी करा दी। कालत आमिना तो रदियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा आमना रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अता आतिन व अना बैन नाइम वल यक़ज़ान, कोई आने वाला मेरे पास आया, मैं सोई भी हुई थी, कुछ सोई, कुछ जाग रही थी, गुनूदगी थी। आने वाले ने आकर कहा, अन्ना की हमलती हल शारती, क्या तुझे पता है कि तू हामिला है?
قالت مادری، اما فرماتی ہے میں نے کہا میں نہیں جانتی. تو اس کہنے والے نے کہا انک قد حملتی بسیدی هذه الامة ونبیها، کہ تو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ سب سے افضل سرداروں کے سردار نبی مکرم علیہ السلام سے حاملہ ہے اور اس امت کے نبی سے حاملہ ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رات آمنہ فی منامها، اما آمنہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب میں دیکھا. کیا دیکھتی ہیں کہ اما آمنہ کو کوئی بتا رہا ہے انکی حملتی بخیر الامہ وخیر البریہ وسید الکائن سید الناس سید العالمین. کوئی آنے والا آ کر کہہ رہا ہے آمنہ سن لو، تجھے رب کریم نے حملہ کیا ہے. کس چیز سے؟ تجھے ساری کائنات کے افضل ترین نبی سے حملہ کیا ہے. اللہ اکبر. ادھر حبیب علیہ السلام جب اپنی اماں کے پیٹ میں آتے ہیں تو انبیاء کرام آ کر اماں آمنہ کو خوشخبریاں دیتے ہیں، آمنہ تو سید کائنات سے حاملہ ہے. اور ادھر ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ علیہ جو غوث اعظم کے ابا جان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ میری بیوی جب حاملہ ہوئی غوث اعظم سے، عبد القادر جیلانی سے، غوث البرا سے جب ان کی اماں حاملہ ہوتی ہے تو پھر انبیاء کرام کے ساتھ سید الانبیاء تشریف لائے، صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کے سرتاج نبیوں کے نبی حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا سن لو ابو صالح سن لو، خلاق عالم نے تیرے گھر میں بیٹے کو جنما ہے، تیری بیوی کے پیٹ کے اندر تیرا فرزند ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا، تیرا فرزند ہوگا میرا بیٹا ہوگا، اللہ اور اس کے نبی کا محبوب ہوگا اور وہ ولیوں کا سرتاج ہوگا. آگے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے والد گرامی فرماتے میں کچھ سویا تھا کچھ جاگا ہوا تھا، کسی آنے والے نے مجھے بتایا اے ابو صالح تیرے گھر کے اندر ایک ایسا چراغ روشن ہونے والا ہے، جس طرح میں سارے انبیاء میں سردار ہوں اس طرح وہ آنے والا اس کا نام عبد القادر ہوگا، سارے اولیاء کا سردار ہوگا. چوں محمد میان انبیاء، جس طرح محمد عربی علیہ السلام انبیاء کرام کے درمیان میں ہے، بس اسی طرح غوث اعظم میان اولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے درمیان ایسے چمک رہے ہیں جیسے حبیب علیہ السلام انبیاء کے درمیان چمکتے ہیں. آگے فرمایا حبیب علیہ السلام جب پیدا ہوئے فاخضرت الارض، زمین پر سبزہ چھا گیا، وحملت الاشجار، سارے درختوں پر پھل آ گئے، جو پھلدار درخت تھے پھول والے درختوں پر پھول آ گئے، اور جن درختوں پر سبزہ نہیں تھا وہ سرسبز و شاداب ہو گئے، جن پر پتے نہیں تھے ان درختوں پر پتے آ گئے. اور کیا ہوا فرمایا اس کے بعد خلاق عالم کی طرف سے اعلان ہوا آذن اللہ، خلاق عالم نے اعلان کر دیا للنساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کا اعلان کر دیا ان یحملنا ذکورا کرامت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے اعلان کر دیا جبریل جاؤ ساری عورتوں کو اعلان کر دو کہ اس مرتبہ انہوں نے